ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، اور ابو لہب خود بھی برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو ابو لہب کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور ان قریب ہی ابو لہب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکنے والی آگ ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے۔ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور ابو لہب کی بیوی کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، آپ کو نبی بنایا گیا، اور آپ پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ سارے خاندان کے لوگ جب جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، هل انتم مصدقیہ، تو کیا تم میری بات کا ستیاپن کر لو گے؟ کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے لوگوں نے بیک زبان کہا، ہاں اے محمد، ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا، آپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے اگر آپ یہ بولیں گے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کوئی سندے نہیں ہوگا، ہم فوراً مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے دادا کی اولاد، اے میرے پردادا کی اولاد، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب، کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا انتم سندیشتہ ہوں، لاسٹ میسنجر ہوں، آخری نبی ہوں، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ یہ کلمہ اپنی زبان سے نکال دو، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کر دو، میں گارنٹی لیتا ہوں تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے میرے خاندان کے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لائے، میں بہت بڑے عذاب کی سے تم کو ڈرانے آیا ہوں، بہت بڑا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ نبی نے اپنا میسج دے دیا، اپنا سندیش دے دیا، لوگوں نے چپ چاپ سن لیا، لوگ جانے لگے۔ انہی میں ایک آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، اس نے کہا، تبًّا لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، الہٰذا جمعتنا، کیا تو نے ہم کو اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ اسلام کے راستے میں سب سے پہلا روڑا اٹکانے والا اور نبی اکرم کی دعوت پر
سب سے پہلا حملہ کرنے والا اگر کوئی تھا تو آپ کا چچا ابو لہب تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب. اے میرے نبی کو گالی دینے والا، اے میرے نبی کو برا بھلا کہنے والا، اور میرے نبی کے لیے یہ جملہ استعمال کرنے والا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تباہ ہو جائیں. اے ابو لہب، تو نے میرے نبی کو اتنا برا کہا، کان کھول کے سن لے، اب تیرے بارے میں قرآن کی آیتیں اتاروں گا جو قیامت تک پڑھی جائیں. نبی کے دشمن تو بہت سارے تھے، مگر کسی اور دشمن کا نام لے کے قرآن کریم میں کنڈم نہیں کیا گیا ہے. اگر کسی دشمن کا نام لیا گیا ہے نبی کے کسی دشمن کا تو ابو لہب کا لیا گیا. اچھا، یہ ابو لہب تھا کون؟ یہ نبی کا چچا تھا. اس کا نام تھا عبد العزا، اور یہ بہت گورا چٹا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت ہینڈسم تھا. نیچا کر دو بھائی، نیچا کر دو، کہے ڈسٹرب ہو رہا ہے. اسٹینڈ نیچا کر دو. ابو لہب بہت خوبصورت تھا. عربی زبان میں لہب بولتے انگارے کو. اتنا سرخ رنگ تھا اس کے چہرے کا، اتنا گورا چٹا تھا، اس کو ابو لہب بولتے تھے، انگارے کا باپ. بہت پیسے والا بھی تھا اور بہت بڑے خاندان کا بھی تھا، اللہ کے نبی کے خاندان کا تھا. عبد المطلب کا بیٹا تھا، ہاشم کا پوتا تھا، قریش خاندان کا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب کے پاس وہ سب کچھ تھا جو عام طور سے دنیا میں لوگ تمنا کرتے ہیں. بھئی آدمی دنیا میں 3 چیزیں چاہتا ہے: عزت مل جائے، دولت مل جائے، خوبصورتی مل جائے. ابو لہب کے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، بہت بڑے خاندان کا ہے، اللہ کے پیارے نبی کے خاندان کا ہے، چچا ہے نبی کا. خوبصورت اتنا ہے کہ ابو لہب کہا جاتا ہے اس کو، اور دولت بہت تھی اس کے پاس، اور 3 بیٹے بھی تھے، جوان بیٹے. لیکن اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کے پیارے نبی کو تکلیف پہنچانا. حج کا سیزن آتا تھا، دور دور سے لوگ حج کرنے مکہ میں آتے تھے. اللہ کے نبی مکہ کے بازاروں میں جاتے تھے، حاجیوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اسلام کے بارے میں سمجھاتے تھے، اپنی رسالت کے بارے میں بتاتے تھے. جب اللہ کے نبی لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اسلام کے بارے میں سمجھاتے تھے، پیچھے پیچھے آپ کا چچا ابو لہب آتا تھا اور کہتا تھا اس کی بات نہ سننا، انہو صابی، یہ تو صابی ہے، یہ تو بے دین ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو شاعر ہے. اے لوگوں میرے بھتیجے کی بات مت سننا.